سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بہت لمبی عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں 250 سال سے کم کی تو روایت ہی نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا درجہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب رات آتی ہے تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہوتی ہے کہ رات ان کے لیے نعمت بن جاتی ہے، کمائی بن جاتی ہے کہ وہ رات کا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، اللہ کی یاد میں، تلاوت میں، رونے دھونے میں، اللہ سے مانگنے میں، مناجات میں۔ رات ان کے لیے کمائی بن گئی آخرت کی۔ دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو رات کی فرصت کو غنیمت جانتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، زنا، شراب، کباب، نچ گانا، اس کی محفلیں۔ یہ رات ان کے لیے تباہی بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ اور فرمایا تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ فجر موڑ گئے، نہ انکمنگ ہوا نہ آؤٹ گوئنگ ہوا، نہ کوئی نیکیاں ایکسٹرا آئیں اور نہ کوئی گناہ بندے نے کیا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ امت کے ایک بڑے طبقے نے رات اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاری، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کی تبدیلی کے فیصلے کرے، بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرے۔ یہ وہ خوبصورت رات تھی جس رات میں ایک بہت بڑے بندے کے دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بدلا، جس کو دنیا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ گناہ والی زندگی اور بغاوت والی زندگی اور شراب اور نماز کے چھوڑنے والی زندگی، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو تبدیل فرمایا اور پھر ایسے بنے کہ رہتی دنیا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا میں چلے گا۔ لہٰذا یہ خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے موقع ہمارے ثوابی تو بن جا رہے ہیں، انقلابی نہیں بن رہا ہے۔ بھائی ثواب تو اللہ نے بہت عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہوگی اور کئی مرتبہ ماشاءاللہ پڑھ لی ہے، اور کتنا قرآن پاک پڑھ لیا، کتنا استغفار کر لیا، کتنا درود شریف پڑھ لیا، کتنا قرآن کی تلاوت کر لی، کتنا اللہ اللہ کر لیا۔ تو ثواب تو بہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، زندگی میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے، زندگی میں تبدیلی پیدا ہونا چاہیے کہ آج سے ہم نے اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین عطا فرمایا، وہ ایک رات کا دین نہیں ہے، وہ ایک مہینے کا دین نہیں ہے، وہ صرف جمعہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، وہ دین تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے احکامات ہمیں سکھاتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے احکامات ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں مطالبہ ہوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جیو مسلمان بن کر، تب تو مرو گے مسلمان بن کر۔ ہمارا کوئی ملک الموت سے ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جب میں قبرستان حمیدیہ مسجد میں فجر کی نماز میں سجدے میں جاؤں گا تب مجھے لینے آنا۔ وہ بازار میں بھی آ سکتا ہے، وہ دکان پر بھی آ سکتا ہے، وہ گھر پر بھی آ سکتا ہے، وہ بستر پر بھی آ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اتنا خوبصورت دیا ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ آپ نے ہمیں مسجد میں عبادت کرنا بھی سکھایا ہے، آپ نے ہمیں نمازیں پڑھنا بھی سکھایا ہے، آپ نے ہمیں روزہ رکھنا بھی سکھایا ہے، آپ نے ہمیں حج عمرہ کرنا بھی سکھایا ہے، آپ نے ہمیں زکوٰۃ دینا بھی سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ
ساتھ اللہ کے رسول نے ہمیں بازار میں کھڑے ہونا بھی سکھایا ہے, اللہ کے رسول نے کاروبار کرنا بھی سکھایا ہے, تجارت کرنا بھی سکھایا ہے, شادی بیاہ کرنا بھی سکھایا ہے, گھر اور باہر کی زندگی بھی ہمیں سکھائی ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے, ایسے شادیوں میں نبی کی شریعت کو زندہ کرنا بھی عبادت ہے. جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے, ایسے ہی پیارے بھائیوں اپنے کاروبار میں دیانتداری اور امانت داری اور سچائی کو زندہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. بلکہ آپ اندازہ لگائیے, روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ نوٹ کما کر آیا, یہ پیسے کما کر آیا, یہ دنیا کما کر آیا, حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس نے دنیا کمائی جھوٹ کے ساتھ نہیں, سود کے ساتھ نہیں, دھوکے کے ساتھ نہیں, فراڈ کے ساتھ نہیں. اس نے دنیا میں کاروبار کیے نبی کی شریعت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. آج کس کے ساتھ حشر ہو رہا ہے؟ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے, وہ شہداء کے ساتھ ہے, وہ صدیقین کے ساتھ ہے. نوٹ کمایا اور حشر صدیقین کے ساتھ ہو رہا ہے, نوٹ کمایا اور حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا بات ہے صاحب, یہ ہمارے نبی کی شریعت کی برکتیں ہیں, یہ ہمارے نبی کی شریعت کا کمال ہے کہ اللہ نے وہ خوبصورت دین عطا فرمایا کہ بندہ اپنی زندگی میں نبی کے دین کو جگہ دے دیں. اللہ تجارت میں بھی اس کا مقام لگا کے دکھائے گا, بادشاہت میں اس کا مقام لگا کے دکھائے گا. ایک پیغام دیا گیا کہ ایک ایسا بادشاہ جو عدل اور انصاف کرتا ہے, کل کیا ہوگا کہ اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک عطا کرے گا. بادشاہت کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچا, سیاست کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچا. کیا ہوا کہ اس نے اپنی بادشاہت کے ساتھ اللہ کے دین کو زندہ کیا ہے, اس نے دیانت داری کے ساتھ حکومت کی ہے, اس نے ظلم نہیں کیا, اس نے رعایا کا خون نہیں بہایا, اس نے اوروں کا حق نہیں دبایا, اوروں پر ناحق ٹیکس نہیں لگائے. آج کس کے ساتھ حشر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو وہ سعادت عطا فرمائی کہ عرش کا سایہ اللہ پاک نے اس بندے کو عطا کر دیا. پیارے بھائیوں, یہ ہماری شریعت کا مطالبہ ہے کہ ہم 24/7 اللہ اس کے رسول کے پابند بن کر زندگی گزاریں. ہم کسی موقع پر آزاد نہیں ہیں کہ صاحب جیسے چاہیں زندگی گزار لیں. تو یہ موقع زندگی کی تبدیلی کا پیغام مجھے اور آپ کو دیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی تبدیلی کے فیصلے کریں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے, بہت کام اللہ پاک نے اس بندے سے دین کا لیا. 6 مہینہ حدیث کا درس دینا اور 6 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور زندگی اللہ کی دین کی نسبتوں پر انہوں نے ماشاءاللہ خپائی. زندگی کیسے بدلی؟ ایک باندی سے بڑی محبت تھی. عشاء کے بعد اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھے, پیار محبت سے باتیں ہو رہی ہیں. تھوڑی دیر میں لگا مؤذن صاحب نے فجر کی اذان دے دی. عبداللہ بن مبارک کہنے لگے ابھی تک زندگی غفلت والی تھی, ابھی تک زندگی میں کوئی خاص انقلابی اعمال زندگی میں نہیں تھے, بس یوں ہی سادی زندگی گزرا کرتی تھی. ساری رات گزری, فجر کی اذان ہوئی تو ان کو لگا کہ یار ابھی تو 2-4 ہی گھنٹے ہیں, مؤذن صاحب آج تھوڑی گڑبڑ میں آ گئے, پہلے ہی اذان دے دی ہے. کہا کہ چلو دیکھتا ہوں کھڑکی کا پردہ ہٹا کے. پردہ ہٹایا تو دن نکل رہا تھا. دل پر چوٹ لگی کہ اللہ, ایک باندی کی محبت میں ایسا محو ہوا کہ ساری رات گزری پتہ نہ چلا. مجھے آج تک ایک رات بھی اللہ کی عبادت کی ایسی نصیب نہ ہو سکی کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کیا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ رات کب ختم ہو گئی. اس واقعے نے دل پر زخم کر دیا. سارا دن اسی ٹینشن میں گزرا کہ مجھے اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے, مجھے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے, مجھے اللہ کا عشق حاصل نہیں ہے. سارا دن اسی ٹینشن میں. دوسرے دن سوئے, رات میں خواب دیکھا ایک درخت پر بلبل بیٹھی ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ آنکھ کھلی تو خوابیہ تھا, کہا کہ آ گیا. پھر وہ زندگی بدلی ہے کہ اللہ نے اس بندے سے دین کا وہ کام لیا. علماء فرماتے کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اور کتنا اللہ کے دین کا کام بندے نے کیا. ہزاروں انسانوں کی ہدایت کے سامان بن گئے, لاکھوں انسانوں کی ہدایت کے سامان بن گئے. اور رہتی دنیا, جب تک دنیا میں اللہ کا کلمہ چلے گا اللہ اس بندے کو بھی اجر عطا کرے گا کہ دین کے کام میں بڑا حصہ اس بندے نے لیا. اللہ نے آج کی رات مجھے اور آپ کو
کو بھی موقع دیا. کتنی شب برت آئی آ کر زندگی سے چلی گئی. وہ شب برت جس کے بارے میں پیغام دیا گیا کہ اس رات میں سارے سال کی فہرست اللہ فرشتوں کو عطا کرتا ہے. کون جیے گا, کون مرے گا, پتہ نہیں کس کا نام فہرست میں آ چکا ہو. ہمیں تو اس بات کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے. تعلیم دی گئی اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. کتنوں کا نام فہرست میں آ چکا ہے. حاجیوں کا نام بھی ماشاءاللہ آ گیا, رمضان میں زندہ رہنے والوں کا نام بھی آ گیا, اور ملک الموت کی فہرست میں نام بھی آ گیا کہ اس سال کس کی روح نکالنی ہے, آج اس سال کس کو اٹھانا ہے, اور کہاں سے اٹھانا, پتہ نہیں کس کا شمار ہو گیا ہو. لہذا پیارے بھائیوں, یہ شب ہمیں پیغام دیتی ہے, یہ موقع ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی تبدیلی کے فیصلے کریں. ہمیں دین ایک رات کا نہیں ملا, ہمیں دین موت کی شام تک کا ملا ہے. ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بنائیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت کے مطابق بنائیں. رمضان کی بھی بس آمد ہے, چند دن باقی ہے رمضان کی آمد میں. کون سا خوبصورت مہینہ جس مہینے کے لیے جنت کو سارا سال خوشبو دی جاتی ہیں, آراستہ کیا جاتا ہے. کون سا خوبصورت مہینہ کہ جس کی آمد ہو جائے اور رمضان کا چاند نظر آ جائے تو عرش کے نیچے سے ہوا چل رہی ہے جس کا نام مسیرہ ہے, جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت جھوم رہے ہیں اور محلات کی کھڑکی اور دروازے ہل رہے ہیں, اور ان سے ایسی خوبصورت آواز نکل رہی کہ سننے والوں نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی. جنت کی حوریں بھی اس کو سن کر بے قرار جنت کے بالا خانوں پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اعلان کرتی ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا, ہم سے نکاح کرنے والا, کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دے. پھر وہ جنت کی حوریں جنت کے داروغ رضوان سے پوچھتی ہیں کیسی رات ہے, وہ لبیک کہہ کے جواب دیتے ہیں یہ رمضان کی پہلی رات ہے. اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا, اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, اور جبرائیل کو حکم ہوا جاؤ جا کے سرکش شیاطین کو قید کر دو کہ میری امت کے, میرے نبی کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں, ان کی عبادتوں کو ضائع نہ کریں. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کروا دیا. کیسا خوبصورت مہینہ آنے کو ہے کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے. ایسی اللہ کی رحمتیں برسیں گی, ایسا اللہ کا کرم برسے گا, ایسے اللہ کی معافی کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے. حسن مصری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات کتنے خوبصورت ہے, بیان فرما رہے تھے اللہ نے بڑا درد دیا تھا بندے کو, اور بڑا کمال اللہ نے بندے کو دیا تھا. ہزاروں لاکھوں کے دل کی دنیا اس کے بیانات سے بدلی. ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے عورتوں کا بھی مجمع تھا, مرد بھی تھے, ایک طرف مستورات تھی. بیان میں کہا کہ لوگوں رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, خوب توبہ تلہ کیا کرو. تو ایک بوڑھی اماں کھڑے ہو کر سوال کرتی ہیں حضرت پہلے آپ یہ بتائیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں, جب بندہ آئے اللہ پاک نوازنے کو تیار ہے. البتہ بعض موقع کمال موقع ہوا کرتے ہیں جیسے آج کی رات تھی, اور رمضان کا خوبصورت مہینہ کہ دن بھی بڑے کمال اور راتیں بھی بڑی کمال. دن وہ کمال ہیں, روایتوں میں آتا ہے کوئی بندہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے پھر ساری زندگی روزہ رکھے, ایک فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. دن وہ کمال کہ دن کے اختتام پر اور رات کی شروعات پر اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے. راتیں وہ کمال کہ رات میں اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا عطا کر دیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا مغفرت کی جائے. کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. اللہ پاک کی طرف سے آسمانی دنیا سے اعلان ہو رہے ہیں راتیں وہ کمال اللہ پاک نے عطا فرمائی. تراویح کو مسنون کروا دیا, اللہ کے رسول نے تراویح کو مسنون کر دیا. کتنا بڑا ثواب کا ذریعہ کہ ہر سجدے پر 1500 نیکی اللہ اپنے بندے کو عطا کر رہا ہے. جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا کر رہا ہے جس کے 60,000 گیٹ ہیں, اور ہر گیٹ پر ایک سونے کا محل اللہ پاک نے تیار کیا. کتنا اللہ پاک نے نوازا, کیسے اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرے گا. اور پھر اس مغفرت کے موقع پر, اس اللہ کی رحمت کے موقع پر کوئی بندہ اللہ کی معافی سے محروم ہو جائے
جائے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریے، آپ مسجد نبی میں اور ریاض الجنہ میں آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، پہلے درجے پر قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا حضرت آج کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آمین 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 کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل سامنے تھے اور جبرائیل نے بددعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ میں نے اس پر آمین کہا، دوسرے درجے پر قدم رکھا، جبرائیل نے بددعا کی، بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھیں۔ میں نے آمین کہا۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی، بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی نگاہ کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں اور دونوں میں سے یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے اس کو جنت میں داخل نہ کراویں۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ رمضان مل جائے مغفرت کے فیصلے نہ ہو، کتنی بڑی محرومی۔ شب برات کی رات مل جائے مغفرت کے فیصلے نہ ہو، کتنی بڑی محرومی۔ پیارے بھائیوں مغفرت ہم کو مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں صرف ایک موقع پر عبادت نہیں کرنی ہے، چونکہ اعتبار، یہ بات سمجھائی گئی، الاعتبار بالخواتیم، اعتبار تو اصل خاتمے کا ہے کہ بندے کا خاتمہ کس حالت میں ہوتا ہے، بندہ دنیا سے کس حالت میں رخصت ہوتا ہے۔ ہمارے گزرتے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ روم میں کتاب پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، اچانک زور سے چیخ ماری رونے لگ گئے۔ خدام اور ساتھی دوڑے کہ حضرت کیا معاملہ ہو گیا؟ ارشاد فرمایا کہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں نے یہ بات لکھی ہوئی پڑھی کہ شیطان نے 70 کامل ولیوں کو بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت کیا ہے۔ تو اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، ساری زندگی جو ہے عبادت کے ساتھ میں گزری ہے، آج موت آئی تو بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا کس حال میں خاتمہ ہو، اس لیے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنا۔ اللہ نے موقع دیا عبادت کا، اب عزم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں صفات کو داخل کریں گے، اللہ کے دین کو داخل کریں گے۔ اللہ سے توبہ کر لی ہے، اب اس توبہ پر جمنے کی کوشش کریں گے۔ آج اللہ سے صلح کر لی ہے، اب اس صلح پر جمنے کی کوشش کریں گے کہ ہم موت کی شام تک کے لیے اپنے اللہ سے صلح ہے، شیطان سے دوستی نہیں کریں گے، نفس سے دوستی نہیں کریں گے، باطل سے دوستی نہیں کریں گے۔ آج کی رات ہم نے ہاتھ اپنے اللہ کو دے دیا، آج کی رات ہم نے ہاتھ اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آج کی رات ہم نے اپنا ہاتھ قرآن کو دے دیا، حدیث کو دے دیا۔ اب ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے پابند بن کر زندگی گزاریں گے، اور بطور خاص وہ گناہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا، ان سے بچیں گے، اور بطور خاص ان چیزوں پر فوکس کریں گے اور خاص محنت کریں گے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا اپنا مقدر ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں، اور آج فجر کی نماز میں یہ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کریے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں وہ قرب عطا فرمائیے، کبھی دوری نہ ہو، وہ ہدایت عطا فرمائیے، کبھی گمراہی نہ ہو، وہ قریب کر لیجئے کہ آپ ہمیں کبھی واپس دور نہ کریں، ہمیشہ کی ہدایت اپنے اللہ سے مانگیں اور عزم کریں کہ اب انشاءاللہ اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے۔ آج رات ہم نے دل اپنے اللہ کو دیا، اب موت کی شام تک کے لیے دیں گے، یہ دل اللہ کے لیے ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ دل اللہ کو دینا ہے۔ ہم اللہ کو دل دے دیں، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہمارے اندر اترے، اور زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے، ان کی سنتوں کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں، آپ کے پاکیزہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں، جس میں
میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے. آج رات ہم نے عبادتیں کی ہیں, اب موت کی شام تک انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے. کتنا بڑا عمل نماز کا مجھے اور آپ کو ملا. معراج میں اللہ نے بلایا, کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی کو گفٹ دیتا ہے, 100 کا نوٹ نہیں دیتا. ساری کائنات کے رب اللہ نے اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر جو تحفہ عطا کیا ہوگا وہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا, وہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام مل گئے تھے, اللہ نے 50 نمازیں ہمارے نبی کو دی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, انہوں نے کہا کیا ملا؟ کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 50 تو بہت زیادہ ہیں, آپ واپس جائیں, اللہ پاک سے سفارش کریں کہ اللہ کچھ کم کر دیجئے, آپ لوٹیں. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ٹھیک ہے, ہم 5 مائنس کرتے ہیں, آپ 45 لے کر جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس کیا, پھر 5 کم ہو گئی 40 بچی, 5 کم ہو گئے 35 بچی, یہ 5 9 مرتبہ واپس کروایا, 45 مائنس ہو گئی, 5 بچی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جی یہ 5 بھی زیادہ ہیں, آپ واپس جائیں کچھ اور کم کروائیں. بعض نوجوان سوچتے ہیں یار ایک بار چلے جانا تھا, تو ایک بار چلے جاتے, واپس 5 بھی ختم ہو جاتی, تو ہمارے پاس اللہ سے بات کرنے کے لیے کیا ہوتا, اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے کیا ہوتا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ یار اب تو شرم آتی ہے اور ڈر لگتی ہے کہ واپس جاؤں تو 5 بھی نہ ختم ہو جائے, اپنی امت کے پاس کیا لے کر جاؤں گا. اب 5 لے کر آگے بڑھے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی, میرے محبوب ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی, آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی, میں 50 نماز کا ثواب عطا کروں گا. کتنا بڑا عمل اللہ تعالیٰ نے دیا, اپنے سے بات کرنے کا عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا. ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنے. کوئی بڑا آدمی ہم کو فون کر دے, مثال دوں, ایس پی صاحب نے فون کر دیا اور کہا کہ سفیان بھائی تمہارا فین ہو گیا ہوں, یار میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ ملاقات کا ٹائم دے دیجئے. پہلی بات کو آدمی بھول جائے گا اور 10 لوگوں کو بتائے گا دیکھو ایس پی بھی مجھے فون کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی, آدمی کہے گا صاحب آپ مجھ سے کیوں ٹائم مانگتے ہو, آپ بتاؤ میں کب آؤں. 3 بجے رات کو بلاؤ گے, 3 بجے رات تمہارے گھر کے باہر آ کر کھڑا رہوں گا. پیارے بھائیوں, ایک چھوٹا آدمی فون کر دے, آدمی کی ایک کیفیت بنتی ہے. ساری کائنات کا رب اللہ اپنے مؤذن کے ذریعے سے آواز لگوا کے بلوا رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مشرق والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, مغرب والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, شمال والوں سن لو اللہ سب سے بڑا, جنوب والوں سن لو اللہ سب سے بڑا. حیا علی الصلاۃ, ارے آؤ نا نماز کے لیے. تو کہیں اللہ ہمارے محتاج تو نہیں ہو گئے, کہیں ہمارے سجدوں کے محتاج تو نہیں ہو گئے. کہ نہیں نہیں, اللہ تو کوئی محتاج نہیں. کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ساری دنیا بگڑ جائے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں, ساری دنیا سدھر جائے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں. تو فرمایا حیا علی الفلاح, تمہیں لینے نہیں بلا رہا, تمہیں دینے کے واسطے بلا رہا ہوں, دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے کے لیے بلا رہا ہوں. پیارے بھائیوں, ہم نماز کے اہتمام پر آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اللہ نے مال دیا, ہم زکوٰۃ خوشی سے ادا کریں گے, بچانے کی کوشش نہ کریں, ہیلے بہانے نہ کریں. ہیلے بہانہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک, اللہ کی نگاہ سوتی نہیں ہے, اللہ سب دیکھتا ہے. اس عادت کی بات, اللہ نے مجھے مال دیا, میں شوق کے ساتھ اللہ کے بندوں پر لگانے والا بنوں, ذوق کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنے والا بنوں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, نیت کریں انشاءاللہ رمضان کے روزوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے, رمضان کی تراویح کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اللہ نے قرآن رمضان میں اتارا, یہ بڑی خوبصورت کتاب اللہ نے دی ہے. ہم نیت کریں, ہم قرآن کی قدر کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت کریں گے. نہیں آتا اس کے سیکھنے کا اہتمام کریں گے. وہ زبان قیامت کے دن بہت بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پہ نہ چل سکی ہو, وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو نہ دیکھ سکی ہو. ایسے بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ مہینہ گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, سال گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, برس گزر گئے اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم قرآن کو وقت دیں, ہم تلاوت کا اہتمام کریں. آج رات اللہ کی عبادت کی ہے تو زیادہ نہیں تو
تھوڑا کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کر لیا، 1 گھنٹہ فارغ کر لیا، کچھ رات میں اللہ کو اپنا دکھڑا سنا لیا، کچھ اللہ اللہ کر لیا، کچھ اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزار لیا، یہ دل گندا ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور اس کی صفائی کا راستہ اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے اہتمام کی انشاءاللہ ہم لوگ نیت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بطور خاص بتایا گیا کہ شب برات کی رات میں اور شب قدر کی رات میں وہ 4 لوگ جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان اس شب میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، رمضان میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، ہم اپنے ماں باپ کے کام آنے والے بنیں۔ ماں کا کتنا بڑا حق بتایا گیا، باپ کا کتنا بڑا حق بتایا گیا۔ درد کی بات ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی۔ آج کتنے نوجوان آپ کو ایسے بھی ملیں گے، 10 سال ہو گیا امی کا جا کے چہرہ نہیں دیکھا ہے، 10 سال ہو گیا ابا کا جا کے چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور بوڑھی ماں بستر میں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہے، اللہ میرا لال ایک بار تو آ جاتا۔ بوڑھا باپ روتا ہے، میرے جگر کو ٹکڑا ایک بار تو آ جاتا۔ 10 روپیہ اپنی امی پہ خرچہ کرنے تیار نہیں، ابا پہ خرچہ کرنے تیار نہیں۔ درد کی بات ہے، بوڑھے باپ کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے، کون سی مٹھائی پسند ہے اور کون سا چاکلیٹ پسند ہے۔ جوان اولاد کو نہیں پتہ ہوتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میرے بوڑھے ابا کو کون سی مٹھائی پسند ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن ماں باپ کو دکھ دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پیر پکڑ لیں، امی معاف کر دیجئے، ان کے پیر پکڑ لیں، ابو معاف کر دیجئے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہر ہفتے ان کے قبر کی زیارت کر لیں، ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ فرما برداروں میں شامل کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں، یہ پیغام بھی دیا گیا کہ تعلقات کا توڑنے والا ایسی مبارک راتوں میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، کینہ رکھنے والا ایسی مبارک راتوں میں معاف نہیں کیا جاتا۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے اندر جوڑ پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ اس کا ذریعہ ہے کہ ہر ایمان والے کو سلام کریں، ہر ایمان والے کا اکرام کریں، ہر ایمان والے کی خوبیوں پر نظر کریں، انشاءاللہ جوڑ پیدا ہوگا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنا، سارا دین اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ ہر شب برات ہوگی اور ہر روز عید انشاءاللہ ہوگا، ہر شب قدر انشاءاللہ ہوگی، اور جب موت آئے گی وہ زندگی کا بڑا خوبصورت وقت ہوگا۔ ٹینشن کی بات نہیں، ادھر دنیا چھٹے گی، یہ بڑی دنیا ملے گی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا کرے گا اور جنت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ جو کچھ عبادتیں آج امت نے کی ہے اللہ قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے۔ بطور خاص آج کی دعائیں ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اللہ قبول فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، باطل کو پسپا فرمائے، ان کے میزائل ان پہ اللہ پھاڑ دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔